ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے۔ اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا۔ جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے، اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا، اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے۔ ان کی جسم پر، ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو۔ لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ۔ میرے عزیزوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے ایک غلام تھے، حبشی غلام۔ حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب، جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو۔ جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے، حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدھا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا، جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر
گھر سے نکلے روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے۔ دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا، تو مصعب بن عمیر تھے۔ مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان۔ میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا، زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا، جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا، دامن مصطفیٰ میں آیا ہے، ہجرت پر ہجرت ہے، وطن چھوٹا ہے، کبھی حبشہ کے چکر، کبھی افریقہ کے چکر، اور اس کے بعد کبھی یثرب، یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے، لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی، اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، بدر میں شریک رہے، احد میں آئے، سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو، تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے، یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے۔ یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا۔ اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں، عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی۔ 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے، چلو مدینے واپس چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟
کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے، اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے؟ لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا، اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا، اٹھاؤ تلوار۔ تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا، قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا، کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے۔ مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے، رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے، اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا۔ جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں۔ تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں گردانی کرو، سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا، سینے میں دبا کر، اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتا۔ جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو، ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو، کٹے ہوئے ہاتھوں سے۔ اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا، سینے پر بہت تیز بھالا مارا، نیزہ مارا۔ اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں، یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا، لوگوں میرا بازو کٹ گیا، لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا، نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے، مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے، میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے اٹھا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر، وہ سفیر اسلام ہے، رسول اللہ کا ترجمان ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو، ان کو دفن کرو۔ جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے۔ جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا، اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا۔ کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس، کپڑا اتنا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا۔ پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں، عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا، ان کے مہنگے لباس، ان کی مہنگی خوشبوئیں، ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، اوڑھنا چھوڑ دو، نہیں، کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو۔ لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں؟ یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزوں، اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے۔ کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहू अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिरा कर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे दुआएं कैसी कैसी है। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, ऐ साद अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जानिसाराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, और मुझे मार मार कर टुकड़े करे, और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे, अजीजान गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी, साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था, साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं, तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और
सामने से चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे, भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं, साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए, फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे, दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए, अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के, या रसूल अल्लाह ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमा गमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे। अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी, ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है? मेरे अजीजों, सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह के रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते, न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। ये अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा ऐ लोगों, रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाक़े से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए। लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों, वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں، حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے۔ اللہ کریم، یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی ہے میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے، 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ 24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے۔ میرے عزیزو، اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا اقبال نے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو۔ اس بات کو لے کر کے چلو، آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو، دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے۔ یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے، آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی، یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔ ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو، یہ تو چھچوروں کا کام ہے، بہادروں کا کام نہیں۔ بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے، عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی، جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی، آپ کے کام نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک کے ایک اور جانثار ہیں، انس بن نزیر، اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے۔ عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو، اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے۔ لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے، یہ بھی مشہور عاشق تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں۔ حضور ان کے گھر جاتے تھے، ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے، مکہ سے ایک خط آیا، حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ راز تھا، وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں۔ رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے۔ انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے، ان کی بیوی اندر سے آئی، جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے، ان کی معشوقہ ہے، بے حد محبت کرتے تھے۔ باہر آئی، کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار، محبت اپنی جگہ، وہ رسول اللہ کا راز ہے، وہ رسول اللہ کا راز ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو، آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے۔ 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے۔ انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے۔ خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط، جنگوں کے حالات بتائے گئے، آپ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ بیوی نے سن لیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی، کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی، کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے، حکم نہ آ جائے۔ محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، حضور کے معاملات اپنی جگہ پر۔ حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے، دوڑتے ہوئے کہا، حضور نے پوچھا کیا ہوا انس، اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا، میرے آقا کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے، جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے،
لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے، وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے۔ یہی بریلی کا مزاج ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں۔ احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتا ہے۔ وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان، جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے، اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا اور شہید بھی ہو گیا۔ کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے، کل شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو۔ رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا، لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں، لہذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ خاتون ہے مدینے کی، کہتی ہے، اے میرے سرتاج، غم کس بات کا؟ آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جائیں، اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے، مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے۔ وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو، یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی، اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔
جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی. پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا. ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی. جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں. کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خریدی. زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا. غلامی کا دور ہے. زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے آ گئے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں. تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے. میرے عزیزو آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام کا؟ زید. باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا. گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی، باپ اتنا روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا، سالوں بیت گئے، اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا، اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے. پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں، اگر آپ مناسب فرمائے سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں. آپ اللہ کے طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا۔ مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے، چچا بھی ساتھ تھا، حضور اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے، بلایا، زید ادھر آ جاؤ۔ آئے زید، جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر، ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا، ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا، زید تم جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا، زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو، پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما۔ یہ عجیب منظر تھا۔ بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں، مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا، 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی، وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا۔ جیسے ہی حضرت زید کا یہ اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے۔ کہاں لے کر کے آئے؟ حرم کعبہ کے پاس آئے، پورے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ والوں گواہ رہنا، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا؟ زید کو زید بن حارثہ کم کہا جاتا تھا، زید بن محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ کا بیٹا زید۔ میرے عزیزو، جو اس دربار میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ حضرات گرامی، ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، بہت بڑا پروسیس آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسے پلاننگ کی گئی، اور پھر کم سے کم 3 اسٹیٹس میں انٹر اسٹیٹ یہ پروگرام ہوئے، اور 3 اسٹیٹ آندھرا اور تلنگانہ اور کرناٹکا میں یہ جشن منعقد کیے گئے، اور آج ان سب کا اختتامی پروگرام یہاں پر ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور لاکھوں لوگوں تک یہ میسج گیا ہوگا انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں
تمام اراکین کو خطابت کے لیے تو ابھی آپ کے خطیب شہر میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے بہترین خطاب فرمائیں گے۔ محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب ابھی تشریف لائیں گے۔ میں تو اپنے بھائیوں سے کچھ دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، 1500 محافل کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن یہ جوش، یہ ولولہ یہاں کے فارغین کا اور یہاں کے اراکین کا اور یہاں کے اساتذہ کا کہ 1500 نہیں بلکہ اس کے ڈبل سے بھی زیادہ 3272 محافل سجائی گئیں، اور وہ خلوص کا عالم کہ کہیں پر اگر نذرانہ بھی دیا جا رہا ہے تو نذرانہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس بار 1500 سالہ جشن ہے، نذرانہ کہیں اور سے وصول کریں گے، نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ سے وصول کریں گے، نذرانہ رب مصطفیٰ سے وصول کریں گے، اور اسی طریقے سے یہ شمع جلاتے جائیں گے۔ اور ہمارا امام تو کہتا ہے کہ اور ہمارے کیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارج نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ اسی کی کڑی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ نے شہر با شہر الگ الگ گلی محلوں کوچوں میں اپنے مصطفیٰ کا جلسہ سجایا، ان کا ذکر کیا، میلاد کی محفلیں منعقد کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً ہم سب اس تاریخی اجلاس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ یہ بہت ہی مقبول اجلاس ہوگا، جو انشاءاللہ اور اپنے آپ میں یہ تاریخ میں رقم کرنے کے لائق ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں یہ خبر جائے گی عاشقان مصطفیٰ بہت خوش ہوں گے۔ ابھی ہمارے بچے نے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بڑے دادا حضور سید العلماء کی ایک نعت تحت میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ جو بھی یہاں پروگرام ہوئے، ابھی جو ہے قرآن اندازی ہوئی، انجمنوں نے بھی حصہ لیا، مساجد نے بھی حصہ لیا، علماء اکرام نے بھی حصہ لیا، اسٹاف کے لوگوں نے بھی حصہ لیا، اراکین کے لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ جب سب مل کر ایک مقصد کے لیے لگ جایا کرتے ہیں تب اس طریقے کے رزلٹ آتے ہیں۔ قرآن میں تمام علماء نے اپنے اپنے طریقے سے ذکر کی محافلیں سجائی ہوں گی، لیکن ہمارے گلشن رضوی کے جو فارغین اور فارغات ہیں، انہوں نے جس انوکھے انداز میں ایک جٹ ہو کر جس طریقے سے محافل سجائی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہندوستان میں اپنے طریقے کا ایک واحد نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمارے اساتذہ اکرام کو، ہمارے اراکین کو، ہمارے چاہنے والوں کو، محبین کو اور عوام اہل سنت کو کی ان خدمات کو خوب خوب قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بڑے دادا حضرت مفتی آل مصطفیٰ سبحان اللہ۔ سید العلماء حضرت مفتی آل مصطفیٰ علیہ رحمۃ و رضوان، جو کہ محررہ شریف کے سجادہ نشین بھی تھے اور سنی جمعیت العلماء کے بانی اور صدر بھی تھے، ان کے بڑے اچھے اچھے کلام ہیں۔ ایک کلام میں پیش کرنے چاہتا ہوں، عطا ہو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلی علیہ علی وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلام علیک یا رسول اللہ۔ تم سا کوئی جہاں میں حبیب خدا نہیں، سبحان اللہ، حق۔ تم سا کوئی جہاں میں حبیب خدا نہیں، بے مثل جیسے تم ہو کوئی دوسرا نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ نیکوں کو نیکیوں پہ بھروسہ ہے حشر میں، مجھ سے فقیر کو تو کوئی آسرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے مقام قرب کو کیا کوئی پا سکے، روح امین سدرہ سے آگے رسا نہیں۔ ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجھ سا گناہ گار جہاں میں نہیں اگر، ان سا شفیع بھی تو کوئی دوسرا نہیں۔ سبحان اللہ، مجھ سا گناہ گار نہیں، مجھ سا گناہ گار جہاں میں نہیں اگر، ان سا شفیع بھی تو کوئی دوسرا نہیں۔ تعظیم مصطفیٰ میں ہو انکار کی مجال، واللہ اس سے بڑھ کے تو کوئی خطا نہیں۔ شیطان سے کم کہے جو نبی کے علوم کو، ایمان سے اس خبیث کو کوئی واسطہ نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور، بہت خوب۔ مرتد نے دی مثال بہائم کے علم سے، علم رسول کی اسے وقت ذرا نہیں۔ فاتح وہی ہیں باب شفاعت کے روز حشر، فاتح وہی ہیں حق ہے۔ باب شفاعت کے روز حشر، رتبہ یہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہیں۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل بشر مقام تدلی میں کیا چلے، عقل بشر مقام تدلی میں کیا چلے، روح امی کا پر بھی تو وہاں تک چلا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ مصطفیٰ ہیں جو گئے ادراک کے پرے، یہ مصطفیٰ ہیں
جو گئے ادراک کے پرے شوق کلیم طور سے آگے بڑھا نہیں محبوب خاص ہیں وہی رب جلیل کے محبوب خاص ہیں وہی رب جلیل کے ان کا شریک اس میں کوئی دوسرا نہیں مل جائے چاشنی جسے عشق رسول کی قند و نبات میں اسے کوئی مزہ نہیں سید ہو ان کی یاد تمہاری غذائے روح پھر دیکھنا کہ ان سے تمہیں کیا ملا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خان وعدہ برکات حضرات گرامی ہم اس تاریخی اجلاس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہے جسے نہ صرف رائچور کے اور کرناٹک کے مسلمان منا رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے ہر ملک کے مسلمان منا رہے ہیں الحمدللہ پہلے کچھ لوگ شاید کہتے ہوں گے کہ یہ صرف ایک مخصوص فکر کے بریلوی کہلانے والے لوگ یہ جشن منایا کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا نے ان چند سالوں میں یہ بات عیاں کر دی ہے کہ یہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے ہر خطے کے رہنے والے مسلمان چاہے وہ عرب مسلمان ہو چاہے وہ چائنا کے مسلمان ہو وہ جاپان اور تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلمان ہو چاہے افریقی ممالک کے مسلمان ہو چاہے آسٹریلیا کے مسلمان ہو چاہے کہیں کے بھی مسلمان ہو صومالیہ کے مسلمان ہو پوری دنیا کے مسلمان تمام کانٹیننٹس کے مسلمان ایک ساتھ جشن ولادت رسول منا رہے ہیں الحمدللہ بے شک حق ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا جشن ہے اور اس سال بھی پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے عشق رسول میں جھوم جھوم کے یہ جشن منایا ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے تو کون اس ذکر کو بڑھنے سے روک سکتا ہے بے شک حضرات گرامی ہم سب عاشقان رسول ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ اگر ہم عاشقان رسول ہیں تو ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے بے شک ہمیں اپنے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دینا چاہیے حضرات گرامی ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دنیا میں مبعوث فرمایا ان کے ذریعے اپنے آپ کو ہمارا تعارف کرایا اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم ضروری علم دین دیکھیے خطاب آپ کے خطیب کریں گے میں اپنے بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں کم سے کم ضروری علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ایک دن اس دنیا سے ہمیں لوٹ کے جانا ہے وہاں پر ہمارا حساب ہوگا تو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو بالآخر اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ضروری علم دین حاصل کریں یعنی فرض علوم ہم حاصل کریں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے زکوٰۃ کے مسائل حج کے مسائل نکاح و طلاق کے مسائل حلال و حرام کے مسائل اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں تجارت کس طریقے سے کریں یہ تمام مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے کم سے کم ایک مسلمان ہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم ضروری علم دین حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی ایک غلام مصطفیٰ کی طرح گزار سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے اور 60 اور 70 سال کی زندگی گزار کر چلے گئے اور ہم نے بنیادی علم دین بھی نہیں حاصل کیا تو حضرات گرامی ہر کوئی عالم یا عالمہ نہیں بن سکتا لیکن ہر کوئی یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ ضروری علم دین حاصل کرے علماء اکرام سے رجوع کرے اور اگر روز آدھے گھنٹے بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ ضروری علم دین حاصل کر سکے گا دوسرا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک غلام مصطفیٰ لگیں ہمارے چہروں پہ ہمیں داڑیاں سجانی چاہیے ہمیں اپنے معاشرے میں جو ہے انصاف پھیلانا ہوگا آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے لیکن اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں
کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ کر رہا ہوا ہے، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کوئی کسی کے ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں لائی ہوئی بیویوں کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کی بچیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی اور ایک سچا غلام مصطفیٰ بن کے دکھانا ہوگا اور اپنی زندگی سے جو ہے ظلم کو مٹانا ہوگا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بوڑھوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، جوانوں عورتوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، بیواؤں کے بھی حقوق بیان کر دیے، بچوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کر دیے، غلاموں کے بھی حقوق بیان کر دیے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کر دیے۔ تو ایسے انصاف والے آقا کی جو امت ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ اس بات کو کبھی اپنے دل پہ لو کے دیکھیے گا کہ ہم جانے انجانے میں اپنے بھائیوں پہ، اپنے جاننے والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج اس 1500 سالہ جشن ولادت رسول سے اگر ہم یہ سب ایک میسج بھی لے کر چلے گئے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے ہمیں ایک صالح مسلمان بننا ہوگا، ایک اچھا مسلمان بننا ہوگا، تعلیمات رسول پہ عمل کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ جا کر ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس قوم کے مستقبل ہیں اور اس قوم کی جو آنے والا جو وقت ہے وہ آپ ہی کے کاندھوں پہ ہونا ہے۔ میرے نوجوانوں، تم ماشاءاللہ نعرے بہت لگاتے ہو، اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بنا لو۔ ایک مسلمان نوجوان جو ہوتا ہے وہ کردار کا بہت مضبوط ہوا کرتا ہے، وہ کردار کا بڑا پکا ہوا کرتا ہے، وہ نگاہوں کا بڑا صاف ستھرا ہوا کرتا ہے، اسے وقت کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اسے بڑے اور چھوٹے کا ادب پتہ ہوتا ہے، اسے حلال و حرام کا فرق پتہ ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے، وہ انصاف کے لیے کوشش کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتا ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، وہ روڈوں پہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے، وہ موبائل پہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا ہے۔ تم یقین مانو کہ دنیا کی قومیں جو ہیں تمہیں مٹانے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ دجالی طاقتیں اس وقت اپنی پوری طاقت سے سوشل میڈیا اور دوسری طریقوں سے ہمارے ایمان جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے اس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین بھی سیکھنا ہوگا اور اپنے کردار کو بھی اچھا بنانا ہوگا اور اپنے اندر پاکیزگی بھی لانی ہوگی، ورنہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کی قیادت آپ کو کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے سائے میں رہ کر اس قوم کی قیادت آپ کو کرنی ہے، تو یہ نیت کریں، دیکھیں کہ کیا میں ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا اور اچھا امتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس راستے پہ لگ جائیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہنے والے کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو رسول کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بے شک ہمیں اپنے وقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت مستقل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایک سانس کے ساتھ ہمارے پاس جو وقت موجود ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ہمارے ساتھی ہمیں قبرستان میں قبر کے حوالے کرائیں گے، تب کوئی وقت نہیں بچے گا۔ تو یہی وقت ہے کہ ہمیں اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرنا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور اپنا دین بھی سنوارنا ہے۔ وقت کو برباد نہ ہونے دیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جن قوموں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے وہ عروج پہ پہنچ گئیں، اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے انہیں ناقدرہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حق ہے، بے شک۔ حضرات گرامی، ہم وہ تھے کہ ہم علم کی قدر کیا کرتے تھے، ہم علم کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، ہم نے علم کو اپنا لیا تھا تو پوری دنیا کی قیادت ہم نے کئی سو سالوں تک کری، اور آج ہم نے علم سے دور ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے یہاں ہمارے اسلامی ممالک میں ایسی لائبریریاں ہوا کرتی تھی کہ جن کی جو لائبریری ہوا کرتی تھی وہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ اس میں ایک وقت میں 10,000 لوگ آ جایا کرتے تھے، اور ایسی ایک لائبریری نہیں، ایک شہر میں بغداد میں ایسی بہت سی لائبریریاں ہوا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں ہمارے کالج اور اسکول پھیلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے یورپ کے بادشاہ ہمارے دروازوں پہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ اے
صدر المدرسین ہمارے شہزادے کو اپنے کالج میں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن دے دیں تو اس کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ حضرات گرامی، ہمارے علم کا یہ عالم تھا کہ ہمارے سلاطین اگر کوئی کسی سلطنت میں قابل عالم ہوا کرتا تھا اس عالم کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے اور اس سے کتابوں کے تراجم کرایا کرتے تھے اور اس کو سونے سے تول دیا کرتے تھے۔ اگر معلوم چلتا تھا کوئی مخطوطہ کہیں موجود ہے تو اس مخطوطے کو حاصل کرنے کے لیے سونے کو پانی کی طرح بہا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم کا مشن چلایا وہ جو اپنے گھر سے سب سے پہلے شروع کیا، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید کو جو علم سکھایا، ایمان کی دولت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر تعلیم عطا فرمائی، پھر دار ارقم سے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دینا شروع کی، اور پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ پھر دیکھا آپ نے کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ پہ کہ چبوترے پر کس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا تھا، معلم کائنات کے پاس میں بیٹھ کر صحابہ اکرام علم حاصل کیا کرتے تھے۔ 70 سے لے کر 400 کی تعداد ہوا کرتی تھی، انہیں دین کا علم دیا جاتا تھا، ایمان کا علم دیا جاتا تھا، نمازوں کا علم دیا جاتا تھا، مسائل کا علم دیا جاتا تھا، اور یہ وہ شاگردان رسول تھے جو پوری دنیا کے لیے معلم بن کے آگے بڑھے۔ اور یہ کارواں بڑھتا چلا گیا اور ہم نے علم کو تھامے رکھا تو ہم نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا دامن نہ چھوڑیں، ہمیں دینی علم کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم ایک سچے عاشق مصطفیٰ کہلائیں گے اور تبھی ہم اپنی قوم کا کھویا ہوا ماضی اپنی واپس لے کر آئیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے پہلے ضروری علم دین حاصل کریں۔ اس وقت امت مسلمہ کو اپنے اچھے افسروں کی بھی ضرورت ہے، اپنے اچھے سائنٹسٹوں کی بھی ضرورت ہے، اپنے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اسپتال بن سکیں، اپنے ٹیچروں کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکیں، اچھے سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری مساجد و مدارس اور خانقاہوں کی اور ہماری شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ ہمیں دینی علم کی بھی ضرورت ہے، دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ضروری علم دین حاصل کریں اور اپنے آپ کو، ہر فرد اپنے قوم کو ترقی دینے کے لیے لگ جائے، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے قوم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں سب سے پہلے ضروری علم دین سیکھنا ہے، پھر علم دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے سماج سے ظلم کو مٹانا ہے اور اپنی بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اولاد دی ہے، یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہمیں ذہبت نہیں بننے دینا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انظام ہے۔ ہمیں انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک صالح مسلمان بن کے نکل سکیں، اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں گے تو یہ معاشرہ پورا اسلامی نکات میں تیار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے دینی مزاج کے نکلیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں، ہم حرام کمائی لے کے گھر میں آ رہے ہوں، بلکہ ہمیں بہت قربانیاں دینی ہوں گی اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں بہت اپنے اندر سے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں وہی بار بار بات کر رہا ہوں کہ خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کامیاب جلسے کی۔ کہنے میں کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک بات آپ سے اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد حضور تاج المشائخ کو آج یہاں ہونا تھا اور وہ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن پچھلے 10 دن سے ان کی طبیعت جو ہے علیل ہے، آج بھی انہیں اسپتال جانا پڑا تھا۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور جلد ہی وہ انشاءاللہ رائے چور آئیں، تشریف لائیں اور ہم سب کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور والا حضرت علامہ مولانا سید محمد امان میاں قادری دامت برکات